بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في آية آخر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت پارہ نمبر 15 کی پہلی آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جانے کو بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے نبی کو، اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ دراصل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر ہے، اور اسی آیت میں بیت المقدس، ارض مقدس کی برتری اور اس کی برکات کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب یہ منظور ہوا کہ وہ اپنے بندے کو اپنے پاس بلائے، ہم کلامی کے لیے ان کو شرف بخشیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان کو وہاں سے لے کر مسجد اقصی پہنچیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے موجود انبیاء کرام کی امامت میں 2 رکعت نفل نماز ادا کی، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کا آغاز فرمایا۔ الغرض، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنے بندے کو راتوں رات اتنا لمبا سفر طے کرا دیا، وہیں پر اس آیت میں اگر ہم اگلے جز پر غور کریں، آیت کا اگلا جز ہے بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو جس جگہ پر لے جانے کا فیصلہ کیا وہ ایسی جگہ تھی جہاں پر ہم نے پہلے سے برکتیں رکھی تھیں۔ اس وجہ سے نہیں لے گئے وہاں پر کہ وہاں پر بہت سارے انبیاء موجود تھے، نہیں، اس لیے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے سینکڑوں انبیاء کو مبعوث فرما کر اس میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں۔ تو اس آیت سے، قرآن کریم کی اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ارض مقدس، بیت المقدس جو فلسطین میں واقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شروع ہی سے معزز محترم بنایا،
جیسے ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ بیت اللہ میں یا حرم شریف میں یا مدینہ طیبہ میں یا مسجد نبوی میں کوئی غیر داخل ہو، کوئی غیر وہاں پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرے، کوئی وہاں پر جارحانہ طریقے سے یا قابض ہونے کی نیت سے وہاں پر داخل ہو اور وہاں کی کسی زمین پر اپنا دعویٰ کرے۔ اسی طرح ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کبھی بھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ ارض مقدس اور بیت المقدس کو دوسروں کے حوالے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کلام پاک میں دوسرے پارے کے شروع میں اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اس سے پہلے 16 مہینے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، تو وہ قبلہ اول ہے، اس کو اول درجہ حاصل ہے۔ اس لیے کوئی بھی مسلمان جب تک زندہ ہے، جب تک اس میں ایمانی غیرت ہے، جب تک اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، رسول کی محبت، انبیاء کی محبت اور دین اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ موجود ہے، تو وہ یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ وہاں پر خون کی ہولی دیکھے، وہاں پر مظالم کو دیکھ کر چپ چاپ بیٹھا رہے اور وہ زمین غیروں کے قبضے میں جاتے ہوئے دیکھ کر آمنا و صدقنا کہہ دے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے مسلمانوں کو کچھ اختیار دیے ہیں، اسی طرح کچھ اختیار ایسے ہیں جو مسلمانوں کو ہرگز نہیں دیے۔ جیسے ایک انسان دو جھگڑا کرنے والے آدمیوں کے درمیان ان کی پراپرٹی میں اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹھیک ہے یہ آدھی آپ اس کو دے دیجئے اور آدھی آپ اس کو دے دیجئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پراپرٹی ہے، مساجدیں، ارض مقدسہ اور وہ جگہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر قتل و قتال کو، جھگڑے کو، فسادات کو حرام کر دیا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں شامل ہو جاتی ہیں۔ جیسے ایک انسان کی اپنی ذاتی جگہ ہے، اس میں مسجد تعمیر کرنے کے بعد خود اس کو حق نہیں ہے کہ اس مسجد کو مسمار کر کے اپنی جگہ واپس لے لے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی جگہ کے بارے میں مسلمانوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیں یا کوئی شرط منظور کر لیں۔ آج بیت المقدس اور ارض مقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 مہینے کے قریب منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اس ارض مقدس پر صلح کی بات ہوتی ہے، جھگڑے کیے جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو جس چیز کا اختیار ہے اسی پر تو صلح کر سکتے ہیں، جس چیز کا مسلمانوں کو اختیار ہی نہیں ہے اس پر صلح کیسے ہو سکتی ہے؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج جیسے اپنی مساجد کا احترام کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان پر اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اسی طرح ہم ارض مقدس اور قبلہ اول کو بھی اپنی حقیقی جاگیر سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی جاگیر سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی جاگیر سمجھیں، اور عملاً نہ صحیح لیکن عقیدتاً اور ہمارے کردار سے اس طرح کی خوشبو آنی چاہیے کہ اگر اس ارض مقدس میں اور اسی میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی جگہ کو بھی، جو بھی جگہ جہاں پر بھی دنیا میں موجود ہیں، جن کو احترام کا درجہ دیا ہے، جن کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے، ان پر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ارض مقدس کا ذکر ہونے لگا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اتنی کثرت سے بیت المقدس کا ذکر کرتے ہیں تو کیا وہاں پر نماز پڑھنا مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب کا باعث ہے؟ کیا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے وہاں نماز پڑھنے سے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر نماز پڑھنا، ارض مقدس میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب کا حامل ہے، لیکن ارض مقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ وہ کسی اور جگہ کو عطا نہیں فرمایا۔ ارض مقدس اس لیے مقدس نہیں ہے
کہ اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں تشریح فرما دی، تفسیر فرما دی۔ ارض مقدس اس وجہ سے قابل احترام ہے کہ وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ کی حکومت رہی۔ ارض مقدس اس لیے مقدس ہے کہ وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات موجود ہیں، اور ارض مقدس اس لیے مقدس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو مقدس کہا ہے، اس جگہ کو بابرکت کہا ہے۔ اور ارض مقدس اس لیے بھی مقدس ہے کہ وہیں پر میدان محشر بھی قائم ہوگا، حشر کا میدان بھی وہیں پر قائم ہوگا۔ یہ جو ملک شام اور فلسطین کے درمیان کا علاقہ ہے، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر بھی قائم فرمائیں گے۔ تو ارض مقدس اس لیے مقدس ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس کہا ہے، اب ہمیں اس میں ریزن تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر کوئی اسے غاصباً ظلماً یا کسی بھی طرح سے کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے صلح کا ہاتھ بڑھائے تو مسلمانوں کو اس میں صلح کرنے کا کوئی اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا۔ ظلماً اگر کوئی اس پر قبضہ کرتا ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمیشہ اس کی آزادی کی اور اس کی محبت اور احترام کی وجہ سے اس کو آزاد کرانے کی کوشش مسلمانوں کے دلوں میں مجزل ہوتی رہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک جگہ نہیں، 2 آیتوں میں نہیں، 3 آیتوں میں نہیں، 4 آیتوں میں نہیں، تقریباً 10 جگہ پر ارض مقدس کا ذکر فرمایا اور اس کو قابل احترام بتایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارض مقدس کا اتنا ذکر فرماتے تھے، اتنا ذکر فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کو تبھی تو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ شاید مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے بھی زیادہ وہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لیے سوال کیا۔ تو مسلمان آج جہاں پر دنیا کے حشو و زوائی چیزیں یاد رکھتے ہیں، جہاں پر مسلمان غیروں کے طریقے پر چل کر اپنے آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ غیروں کے طریقے پر چلنا یہ آخرت میں نجات کا باعث نہیں ہے۔ الکفر ملت واحدہ، کفر وہ ایک ملت ہے اور ایک طریقہ ہے۔ بظاہر کفر ایسا لگے گا کہ فلاں ملک ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، فلاں ملک ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، لیکن یہ ان کے ڈسنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، یہ 1400 سال پہلے حضور فرما کے چلے گئے الکفر ملت واحدہ، کہ کفر بہرحال وہ ایک ہی ہو کر رہے گا۔ اسلام کے خلاف کوئی کسی طریقے سے بھی لڑ رہا ہے، چاہے وہ پیچھے ہٹ کر لڑ رہا ہے، چاہے وہ کھل کر لڑ رہا ہے، لیکن جو مسلمان نہیں ہے وہ اسلام کا مخالف ہے، وہ اسلام کا ضدی ہے، وہ ملت واحدہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ارض مقدس میں طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اس کو مسمار کرنے کی پوری طاقت کی جا رہی ہے، اور وہاں پر ہیکل سلیمانی بنانے کی بھرپور کوششیں ہیں، دجال کو لانے کی پوری تیاریاں چل رہی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے احسان فراموشیوں کو سورہ بقرہ کے اندر جتنی تفصیل سے ذکر فرمایا، اتنی تفصیل سے کسی قوم کا ذکر نہیں فرمایا۔ ان کی بدعنوانیوں کو، ان کی بد کرداریوں کو امت مسلمہ کے سامنے پہلے سے ہی اجاگر کر دیا تھا، لیکن نہ جانے مسلمانوں کو کون سی رحمت اور شفقت گھر کر گئی تھی ان کے دلوں میں کہ انہوں نے 1947 میں پریشان اور پسماندہ جب یہ حالت میں وہاں آئے ان کو پناہ دے دی۔ ہٹلر نے ان کو تلاش کر کر کے مارا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارا، اور تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو کچھ کو زندہ جلایا، کچھ کو قتل کیا، کچھ کو کسی اور طریقے سے مارا، کچھ کو سولی دی، اور کچھ لوگوں کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ میں صرف اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ بعد میں آنے والی نسل دیکھے کہ میں نے ان کو کیوں مارا تھا، تاکہ دلیل ان کو خود مل جائے۔ تو جب کسی ملک نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور یہ مارے مارے پھر رہے تھے، تب فلسطین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ان کی رہائش کے لیے فلسطینی حکومت نے دے دیا۔ 1947 میں باقاعدہ یہ قبضہ کرتے کرتے اتنا پھیل گیا کہ امریکہ نے، اقوام متحدہ نے اس کو ایک الگ سے ملک کا درجہ دے دیا، اور جو اصل ملک تھا اس کو آج تک ملک تسلیم نہیں کیا۔ تو ہمیشہ سے یہودیوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدعنوانیوں کو، بدکرداریوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ذکر فرمایا، بارہا ذکر فرمایا، اور کنٹینیو فرسٹ پارے میں تقریباً آدھے پارے میں ان کی بدعنوانیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مردود ملعون کہا ہے، لیکن مسلمان نہ جانے ان سے کس طرح صلح کا ہاتھ بڑھا لیتے ہیں۔ اللہم حفظنا من۔ تو یہ کسی بھی طریقے سے لائق اعتبار نہیں، نہ کسی طریقے سے بھروسے کے قابل ہیں۔
شروع میں جب ان کو جگہ دی گئی تو وہ صرف امن کی جگہ دی گئی، پھر بعد میں انہوں نے دکان کی جگہ طلب کی، پھر بعد میں انہوں نے اپنی رہائش کو اور بڑھانے کی درخواست کی، اور آج پورے فلسطین پر ان کی نظر ہے اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے آتنک مچایا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جھگڑا کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کے مسلمان مالک ہی نہیں ہیں اس چیز پر صلح کی اور کمپرومائز کی کیا شکل نکل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جگہ کو قابل احترام بتا دیا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون ریزی، قتل و غارت کے لیے یہاں تک کہ زور سے بولنے کو وہاں پر مکروہ قرار دے دیا، تو اس جگہ کے بارے میں مسلمان کیسے کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ 1 فٹ تو کیا 1 انچ کی بھی جگہ اگر کوئی ظلمن مسلمانوں سے چھینے تو اس کو بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے زبرن جنگ کر کے یا کسی اور طریقے سے واپس اپنی ملکیت میں حاصل کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو حالات ہمیں دکھاتے ہیں، یہ جو حالات ہمارے سامنے لاتے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ فلسطینیوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر دی تھی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ قہر نازل فرمایا، نہیں۔ کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادی هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج والی قوم بھی پیدا کی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ایسے لڑائی کرتی اور ایسے قتال کرتی اور ایسے جہاد کرتی جیسے کرنا چاہیے۔ تو اگر ایک جماعت اس زمانے میں اس طرح کا کام انجام دے رہی ہے تو وہ پورے مسلمانوں کی طرف سے فرض کفایہ کا فریضہ انجام دے رہی ہے۔ اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اس کے لیے پریشان رہنا چاہیے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی خطے میں کوئی مسلمان پریشان ہے تو دوسرے مسلمان کو اس کی پریشانی کا احساس نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کی ایک انگلی میں تکلیف پہنچتی ہے تو آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں، اس کے درد کو بدن کا ہر جز محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی حالت بنائی ہے کہ اگر ایک جگہ پر کسی پر ظلم ہو تو پورے معاشرے کو اس ظلم کو محسوس کرنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے ان کے ہر ممکن ہر طریقے سے مدد کرنی چاہیے۔ دوستو، یہ جو حالات آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ اتنا آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، ہم طرح طرح سے تم کو آزمائیں گے، کبھی بھوک پیدا کر کے آزمائیں گے، قہر پڑ جائے گا، پوری مسلم بستی میں کچھ کھانے کو نہیں ملے گا، اور کبھی تمہارے مال کو کم کر کے تم کو آزمائیں گے، وَنَفْسٍ اور کبھی تمہاری جانوں کے ذریعے سے تم کو آزمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مطالبے ہوں گے کہ آپ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو لبیک کہہ کر حاضر ہو جائے گا تو سمجھ جائیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وَنَفْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ پر عمل کر رہا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں کمی کر کے آزمائیں گے، اور کبھی بھوک سے آزمائیں گے، کبھی دہشت پیدا کر کے آزمائیں گے، لیکن کسی بھی سچویشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل صرف ایک ہی بتایا ہے کہ ان کنتم مؤمنین، کہ تم کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر کہ تم کو جو مصیبتیں پیش آتی ہیں وہ تمہاری ہی کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور تمہاری ہر حرکت پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت بھی نہیں فرماتے، بہت سی تمہاری کوتاہیوں کو تو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے باوجود یہ حالت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر اس طرح کی سچویشن پیدا کرتے ہیں، جہاں پر مسلمانوں کے لیے آزمائشیں آتی ہیں، تو وہاں پر ہمارا جو فرض اول بنتا ہے وہ یہ نہیں بنتا کہ ہم گھبرا کے اپنے گھروں میں چھپ جائیں یا ڈر کر بیٹھ جائیں اور یا پھر اپنی بزدلی تسلیم کر لیں، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان امت کو پیغام پہنچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بزدلی سے، بڑھاپے سے، کاہلی سے، سستی سے بے پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتے تھے۔ تو بزدلی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، یعنی کہ بزدل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اسلام اور بزدلی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، لیکن جہاں تک ہمارا فرض بنتا ہے، جو ہمارا فرض بنتا ہے، ہم اس میں بالکل کوتاہی نہ کریں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر کہ کچھ مصیبتیں تم پر ڈالنا چاہتے ہیں تو تم پریشان ہو جاتے ہو، لیکن اکثر کو تو وہ معاف فرما دیتے ہیں،
اور ایک دوسری آیت میں ہے کہ ایسا نہیں کہ جو مصیبتیں تمہیں پیش آتی ہیں وہ صرف تمہاری کرتوت کا نتیجہ ہو، نہیں، کچھ آزمائشیں تمہیں آزمانے کے لیے بھی آتی ہیں، کچھ آزمائشیں تمہیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ تم مضبوط بنو، کچھ آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ جانا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حالات آتے ہیں اس امت کو جھنجھوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ پورا دنیا آج آپ دیکھیں گے، پوری دنیا مل کر اس ذرا سی زمین اور بلکہ زمین والوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ وہ اس لیے نہیں پڑی ہوئی ہے کہ وہاں کے لوگوں نے کچھ پرسنل امریکہ کا بگاڑ دیا یا پرسنل یہودیوں کا بگاڑ دیا، نہیں، اس لیے پریشان ہے کہ وہاں پیدا ہونے والا ایک بچہ وہ جوش اور جنون لے کر پیدا ہوتا ہے جو ان کو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا۔ وہاں ٹک ٹاک کے سٹار پیدا نہیں ہوتے، وہاں پر برتھ ڈے منانے والے پیدا نہیں ہوتے، وہاں پر ہیپی اینیورسری کہنے والے پیدا نہیں ہوتے، وہاں پر اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے سچے سپاہی پیدا ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے ان کا سب سے زیادہ اٹیک کس پر رہتا ہے؟ بچوں پر، عورتوں پر، کہ انہی کو ختم کر دیا جائے اور ان کی نسل آگے نہ چلے اور تاکہ ان میں نوجوان بھی پیدا نہ ہوں۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ کہا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو کفار مکہ نے یہی طعنہ دیا تھا کہ ان کا تو جو بیٹا تھا وہ بھی مر گیا، اب نسل کیسے چلے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے سورہ کوثر نازل فرمائی تھی اور تسلی دیتے ہوئے کہا تھا انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے تو آپ کو حوض کوثر جیسی نعمت عطا کر دی، آپ کاہے کو ٹینشن لیتے ہو؟ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھتے رہیے، ہر طرح کی قربانی دیتے رہیے، ان شانئک هو الابتر، اور یہ جو آپ کے دشمن کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، یقیناً انہی کی نسل ختم ہونے والی ہے۔ تو اسی لیے ظالمین کا ہمیشہ جو بیت المقدس اور ارض مقدس پر حملہ رہتا ہے وہ بچوں کو نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ وہاں کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کو سکھایا جاتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ بہادری کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے خلاف سازشیں کیسے چلی جا رہی ہیں، اسلام کے خلاف ظلم کیسے پنپ رہا ہے، اور وہ بچپن ہی سے ان کے دودھ میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ بہادری ان کے دودھ میں پیدا ہوتی ہے۔ ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ارض مقدس اور بیت المقدس کے بارے میں بتائیں، ان کو اسلام کے تمام احکامات کو ایک ایک کر کے اچھی طرح سکھائیں اور اپنے سامنے ان کو عمل پیرا کرائیں۔ اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جو ہمارے بھائی اس طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہیں ان کے لیے دعائیں کریں۔ علماء نے آیت کریمہ کا ورد بتایا کہ شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور فردن ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، اور عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ زیادہ عمدہ مانا جاتا ہے، 313 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھیں، اور پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں کہ اللہ جن کو آپ نے اپنے دین کے لیے منتخب کیا وہ آپ نے اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں، اور ہم یہاں عیش پرستی میں ایسے مگن ہیں کہ ہمیں ان کے دکھوں کا اندازہ تک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظلم عظیم کو معاف فرما اور ان کی مدد فرما۔ کم سے کم یہ ہم کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ہر نماز میں ہر لمحہ چلتے پھرتے اور اس عمل کو تقریباً روزانہ کریں، جب تک حالت استوار نہیں ہو جاتی اس عمل کو بالکل نہ چھوڑیں، اور چلتے پھرتے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اس کا ورد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہم وہاں جا کر ان کی کسی طرح کی خدمت، ان کی مدد اگرچہ کرنے پر قادر نہیں ہیں، لیکن اگر قادر ہوتے تب بھی کیا ہم جاتے؟ ہماری بزدلی کا یہ عالم ہے، اگر موقع مل جائے تب بھی نہ جائیں۔ لیکن جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل کے وقت کیا، مصیبتوں کے وقت کیا، جو اوزاف اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وظائف ہم کو دیے ہیں ان کو تو ہم کثرت سے کر سکتے ہیں۔ تو ہر ایک مسلمان پر اپنی ذمہ داری سمجھ لے کہ آج سے
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنا خالی وقت نکال کر 313 مرتبہ اس کو ضرور پڑھے۔ یہ 313 مرتبہ کی تعداد یہ جنگ بدر سے لی گئی ہے۔ جنگ بدر میں صحابہ کرام کی جو تعداد تھی، جو کفار کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے تھے، وہ بھی 313 تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی فتح عطا فرمائی کہ اس کے بعد سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ اسلام کو اسی دنیا میں رہنا ہے، یہ ختم ہونے کے لیے نہیں آیا۔ تو 313 مرتبہ کا یہ جو عدد ہے یہ وہاں سے لیا گیا ہے۔ تو 313 مرتبہ اس کو پڑھیں اور ان کے لیے گڑ گڑا کر رو کر دعائیں کریں، اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے دعا کریں، اپنے ایمان کے نقص کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں قوت پیدا فرمائے، اس میں جان پیدا فرما دے، اور ایسا ایمان کر دے جیسا صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ آج ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کو فالو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اگر بہت زیادہ کرتے ہیں تو بس نماز، روزہ اور زکوٰۃ، حج وغیرہ پیسے ہو جاتے ہیں تو حج کو چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے دل بزدلی کی وجہ سے اتنے کمزور ہیں کہ اگر ہمیں ایک آواز بھی سنائی دی تو ہم سہم جاتے ہیں کہ کہیں فائرنگ نہیں ہو گئی ہو۔ تو بزدلی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اس طرح کی بزدلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتے رہنا چاہیے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتے تھے، بزدلی سے، کاہلی سے، اور اسی طرح بڑھاپے سے، اور اسی طرح کام سے بھاگنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتے تھے۔ تو جو ہمارا فرض بنتا ہے اس کو ہمیں بخوبی انجام دینا چاہیے۔ فجر میں نماز میں دعا قنوت کا اہتمام انشاءاللہ کیا جانا چاہیے، اور کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو وظائف اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وظائف اللہ کے رسول نے ایسی حالت میں ہم کو پہنچائے ہیں، کم سے کم ان کا ورد رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اپنے گھروں میں بھی یہ باتیں پہنچائیے۔ اپنے گھر کی فیملی کو، بچوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو جو مسجد نہیں آ سکتے ان کو بتائیے کہ کیا سچویشن چل رہی ہے، کیا حالت ہے انڈیا کی، کیا حالت انڈیا کے باہر کی، کیا چل رہا ہے فی الحال۔ تو یہ تمام چیزیں جب ہمارے گھروں کے اندر تک جائیں گی تبھی دراصل ہم جو ہے اپنے معاشرے کو اسلامی ڈھانچے کے مطابق تشکیل دے پائیں گے۔ اس کے علاوہ ہماری فیملی تو کسی دوسری حرکتوں میں مگن ہے، اور ہم یہاں مسجد میں اللہ کے رسول کے محبتی ہونے کا دعویٰ کرتے رہیں، اس طرح سے ہمارا معاشرہ اچھی طرح تشکیل نہیں پا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کا سچا شیدائی بنائے، اور اسلام پر مر مٹنے والا بنائے، بزدلی سے، کاہلی سے، سستی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا ہم کو بنانا چاہتے ہیں ایسا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جہاں پر شرور و فتن پنپ رہا ہے، جہاں جہاں پر جھگڑے فساد ہو رہے ہیں، وہاں پر مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ باقی دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ وہ پچھلے جمعے کو پیش آیا، ایک صاحب کو دیکھا گیا کہ وہ وضو کرتے وقت گردن جھکا کے اپنی گردن پہ پانی ڈال رہے تھے۔ معلوم کیا گیا ایسا کاہے کو کرتے ہیں کہ جی داڑھی گھنی ہے جس کی وجہ سے ہر ایک بال بھیگ نہیں پاتا، تو تمام بال بھیگ جائیں اس لیے پیچھے سے پانی ڈال لیں، یہ نیچے کے بال بھی تر ہو جائیں۔ تو اس کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ داڑھی کے وہ بال ہی دھونا ضروری ہے جو ہمارے چہرے کے اگینسٹ میں ہیں، جو ہمارے چہرے پر دیکھتے ہوئے دوسرے آدمی کو دکھتے ہیں، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ یہ جو اس سائیڈ میں جو بال ہیں ان کا دھونا فرض ہے، باقی جو بال نیچے آ جاتے ہیں، گردن پہ آ جاتے ہیں، گردن کی ہڈی پہ آ جاتے ہیں، ان کا دھونا وضو میں ضروری نہیں ہے۔ اور بلکہ علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کی داڑھی گھنی ہو اور اندر تک پانی نہیں پہنچ پا رہا ہو تو اندر تک پانی کا پہنچانا بھی ضروری نہیں، اگر اتنی گھنی ہو کہ پانی نہ پہنچ پا رہا ہو، بس ہلال کر لیں اور آپ کا وضو ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے، مجھے بڑا عجیب لگا یہ دیکھ کر، تو بتانا مناسب سمجھا۔ دوسرے یہ کہ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے جب وہ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ طریقہ ہے، تو کانوں تک ہاتھ تو اٹھاتے ہیں لیکن کان کو پکڑتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کو سوری بول رہے ہوں، کان کو باقاعدہ پکڑتے ہیں، ایسے پکڑتے ہیں، کان کو پکڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد نیت باندھتے ہیں۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اور نہ یہ کہیں پہ لکھا ہوا ہے اور نہ یہ کوئی مسنون ہے۔ ہاں اس طرح سے ہاتھ اٹھانے چاہیے کہ آپ کے ہاتھ کے انگوٹھے کانوں کی لو تک پہنچ جائیں، اور آپ کے ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہیں یہ سیدھے قبلے کی طرف رہیں۔ اسی میں دوسری خرابی نیت میں کیا دیکھنے کو ملی ہے
کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کر پہلے ایسے نیچے چھوڑتے ہیں، 1-2 سیکنڈ کا توقف کرتے ہیں، پھر ہاتھ باندھتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ غلط ہے، یہ بھی طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاتھ جیسے ہی کانوں تک اٹھائیں اور ڈائریکٹ ان کو باندھ لیں اور فوراً آپ ثنا پڑھنا شروع کر دیں، تو یہ طریقہ صحیح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنا بڑے سے بڑا نقصان کر دیتے ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔